نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے دہشت گردی کی روک تھام، وقت کی اہم ضرورت۔ جناب صدر، آج ہم بلا شبہ دہشت گردی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے ہر طرف بے چینی، بد امنی اور خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ کہیں مساجد میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں تو کہیں معصوم بچوں کو اسکولوں اور کالجز میں بم دھماکوں سے ابدی نیند سلایا جا رہا ہے۔ کہیں بچوں اور عورتوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ جناب صدر، ہم کس ماحول اور معاشرہ میں رہ رہے ہیں جب مائیں صبح اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں تو اللہ سے دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ ہمارے بچوں کو خیر و عافیت سے گھر واپس لوٹانا۔ جناب صدر، کیا ہم نے یہ خطہ ارض پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس لیے پیش کیے تھے کہ یہاں دہشت گردی اور بد امنی ہو؟ جناب صدر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معصوم جانوں اور ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جن کو دہشت گردی کی نظر کر دیا جاتا ہے؟ ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ ان کے خون کا احتساب کب ہوگا؟ جناب صدر، ہمارا دین دین اسلام ہے جو پوری دنیا میں امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اور دہشت گردی کا آپس میں دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب صدر، ہمارا دین تو دین امن ہے۔ دہشت گردی، قتل و غارت، خودکش دھماکے اور تعصب و نفرت کا اسلام جیسے خوبصورت دین اور سچے مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب صدر، جو اسلام مجھے بلا ضرورت پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا وہ بے گناہوں کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جناب صدر، اس لیے آئیں ان اسباب کا حل تلاش کریں جو دہشت گردی جیسی لعنت کا سبب بن رہے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل تلاش کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں دہشت گردی سے بالکل پاک صاف رہ سکیں۔